حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا ادھورا بیٹا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مختلف آزمائشوں میں ڈالا، جن میں ثابت قدم اور کامیاب رہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ پاک نے ان کو جیسے بھی آزمایا، آزمائشوں میں ڈالا، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام ان آزمائشوں میں کامیاب رہے۔ آپ کی 1000 بیویاں تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے ان کی 1000 بیویاں تھیں، لیکن صرف ایک بیوی میں سے ایک ہی بیٹا پیدا ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی 1000 بیویاں تھیں، لیکن ان میں سے ایک بیوی میں سے ایک ہی بیٹا پیدا ہوا۔ اللہ کی قدرت سے اس لڑکے کا صرف ایک کان، ایک آنکھ اور ایک ہاتھ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو بیٹا تھا وہ ادھورا تھا، آدھا تھا، اس کا آدھا جسم تھا، آدھا جسم نہیں تھا۔ جیسے ایک کان، ایک آنکھ، ایک ہاتھ تھا، اس کا ہر عضو بدن نصف معلوم ہوتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے برکت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اس کی صحت اور تکمیل بدن کی دعا کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے اللہ پاک سے دعا کی کہ میرے بیٹے کو اللہ پاک بالکل ٹھیک کر دے، اس کا بدن سارا مکمل کر دے۔ تو ان کی دعا منظور ہوئی اور لڑکے کے تمام اعضاء مکمل ہو گئے۔ اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور ان کا بیٹا جو ادھورا تھا، جو آدھا تھا، وہ اللہ پاک نے پورا کر دیا۔ اب اس کا جسم عام انسانوں کی طرح مکمل تھا، مکمل ہو گیا تھا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تو اس کے بعد ان کا جو بیٹا تھا وہ بالکل انسانوں کی طرح پورا مکمل ہو گیا تھا، پہلے وہ آدھا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنے بیٹے سے انتہائی محبت تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے بہت زیادہ محبت، بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ ایک دن آپ نے ارادہ کیا کہ تعلیم و تربیت کے لیے اسے کسی اچھے استاد کے حوالے کیا جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک دن بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے ارادہ کیا اور انہوں نے سوچا کہ میں اپنے بیٹوں کو کیوں نہ کسی کے استاد کے حوالے کروں اچھی تربیت، اچھی تعلیم کے لیے۔ تو وہاں پہ کچھ جنات جو تھے وہ بھی سن رہے تھے۔ تو ایک جن جو تھا نا وہ حاضر ہوا۔ تو جنات کو آپ کے ارادے کا علم ہوا کہ آپ کا یہ ارادہ ہے۔ تو ایک جن نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا، حضور لڑکا میرے حوالے کر دے، میں اسے اچھی طرح پڑھاؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک جن جو تھا وہ حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ اے حضور تو اس کو میرے حوالے کر دے، میں اس کی بہت اچھی تربیت اور اس کو پڑھاؤں لکھاؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے آپ نے اپنے بیٹے کو اس جن کے حوالے کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی بات مانی اور اپنے بیٹے کو اس جن کے حوالے کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ فیصلہ پسند نہ آیا۔ اللہ پاک کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ فیصلہ پسند نہ آیا اور مالک الموت کو حکم ہوا کہ لڑکے کو مار کر سلیمان علیہ السلام کے تخت پر ڈال دیں۔ جو جن تھا نا اس کو حکم ہوا، مالک الموت کو حکم ہوا، اس نے کیا کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بیٹے کو مار کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت پر ڈال دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنا بیٹا جس جن کو دیا تھا، اس جن نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بیٹے کو مار دیا اور مار کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت پر ڈال دیا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، حضرت سلیمان علیہ السلام کو بیٹے کے مرنے کا بہت دکھ ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنے بیٹے کا مرنے کا بہت دکھ ہوا،
لیکن اللہ پاک کو یہ فیصلہ منظور نہیں تھا کہ وہ جن کو اپنا بیٹا دیتے، لیکن انہوں نے دے دیا۔ جن نے کیا کیا، ان کے بیٹے کو مار دیا، مار کر ان کے تخت پر ڈال دیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے اللہ کی رضا سمجھ کر صبر کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر بھی صبر کیا۔ تو اللہ پاک عمل کرنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔